عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کما رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قال من لزم الاستغفار وفی النسائی من اکثر الاستغفار، ہمیشہ کرو اور خوب کرو، جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ ہر تنگی دور کر دے گا، ہر پریشانی چٹا دے گا، ایسی روزی اور رزق کے خزانے کھول دے گا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ دنیا میں احسن العلوم میں وہاں درس تفسیر ہے اور روزانہ ان کے اعزاز میں بھینس اور گائے کٹتی ہے اور 2530 دیگ ان کے لیے ولیمے کی طرح پک دے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو۔ الحمدللہ مشکل کو حل کرنے کے لیے مجرب وظیفہ جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ ہر تنگی دور کر دے گا، ہر پریشانی چٹا دے گا، ایسی روزی اور رزق کے خزانے کھول دے گا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور استغفار کی کثرت کرو، اگر پریشانیاں اور تکلیفیں تو انفال میں وعدہ ہے، اگر صحت اور توانائی چاہیے تو سورۃ ہود میں وعدہ ہے استغفار والے سے، اور اگر باقی چیزیں چاہیے جتنی بھی ہے تو سورۃ نوح میں ساری ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تو ان کو کہا کہ استغفار کرو رب کے حضور، انہو کان غفارا، وہ معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارش ہو جائے گی، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مدد دے دے گا تم کو مال اور بیٹے دے کر، دیکھو مال اور بیٹے، وَإِذَا نِسْتَئِ بچی سی خوار بدگار۔ کبھی کبھی لوگوں کے مال میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کاروبار بند ہونے لگتا ہے، روزگار کی کچھ نقصانات شروع ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کبھی اللہ مال لے لیتا ہے، جان چھوڑ دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ تکلیف اور مصیبت اس شخص پر یا اس کی آل و اولاد پر آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹال لیا۔ مال کیا ہے؟ المال غاد دن ورائے ہو، مال صبح و شام آتا جاتا ہے۔ پشتو میں کہتے ہیں کہ مال کیا ہے؟ یہ تو تلوے کا میل ہے، ہاتھ کا میل ہے۔ مال تو آتا جاتا ہے، زیادہ ہو یا کم ہو، انسان جب تک رہے گا کچھ نہ کچھ پاس رکھے گا، لیکن اس کی زندگی، اس کی اولاد، اس کے اعزاء، اس کے گھر بار کی عزت و شرف، اس کا باقی رہنا بہت ضروری ہے۔ اس سے یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ وقت بر وقت، وقت بر وقت کہو، وقت بے وقت مت کہو، وقت بر وقت مناسب اوقات میں کبھی آپ کی ضرورت کے لیے، کبھی دین کی ضرورت کے لیے صدقات مالیہ کیا کرو، مال صدقہ کیا کرو۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ ایک مصیبت آئی تھی بنی اسرائیل کو، یہ صدقے میں کالا بکرا کاٹتا ہے، کتنا کم عقل ہے۔ دیکھو کالا بکرا تو خود بلا ہے، بلا سے ٹلتی ہے، توبہ کرو، بلا تو طہارت سے ٹلتی ہے۔ علماء کو چاہیے کہ خطبوں میں کہے کہ کالے رنگ کا تو قطن نہ کاٹے۔ اور ان کا کیا، یہ تو نیا مکان جب بناتے ہیں تو بکرا ذبح کر کے اس کا خون بنیادوں میں ڈال لیتے ہیں۔ تو میں پوچھتا پہلے تو یوں ہو کہ خون پاک ہے یا پلیت؟ تو گھر کی بنیادوں میں گھر کا خیرخواہ اور مالک خود کبھی نجاست ڈالتا ہے کہ آپ نے ڈالی؟ یہ پاک لوگوں کا کام تھا، یہ ناپاکوں کا کام کیا ہے آپ۔ اور آپ نے کس مقصد کے لیے ڈالا ہے؟ تاکہ اس گھر میں مصیبت و بلا نہ آئے، تو آپ نے تو اس کی بنیادوں میں خون ڈالا ہے۔ جب تک یہ مکان قائم رہے گا، اس میں خونی واقعات پیش آتے رہے
آپ نے تو یہ کوشش کی. بے عقلی اور بے علمی بڑی بڑی آفات پیدا کرتی ہے، بڑی بڑی تباہیاں مچا لیتی ہے. اہل عقل نے کہا ہے کہ یہ بھی عقل ہے کہ عقل والوں سے مشورہ کرے، یہ بھی علم ہے کہ علماء سے پوچھ پوچھ کے آپ آگے بڑھیں.